بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے چن لیا تھا۔ انہی ہستیوں میں ایک حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے۔ البتہ مفسرین اور محققین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں یا ولی، لیکن اس بات پر تمام متفق ہیں کہ قرآن پاک میں جس ہستی کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میں تفصیل سے آیا ہے وہ حضرت خضر ہی ہیں۔ بے شک اللہ پاک نے آپ کو حیات جاوداں عطا فرمائی تھی۔ بہت عرصے تک آپ قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت خضر کا اصل نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ حضرت خضر حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، جبکہ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ تو جواب تحقیقات کے حوالے سے آج آپ کو دیا جائے گا۔ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حالانکہ ان کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازان میں ہے کہ مفسرین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتوے میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ ان کے زندہ و جاوید ہونے کی وجہ 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ تو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی تمام آل اولاد کو جمع فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا اس وقت تک کہ جب پوری زمین پر سیلاب نہ آ جائے، اور پھر میرے جسم کو ملک شام میں دفن کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بھی کشتی پر رکھ کر ساتھ لے گئے اور طوفان تھمتے ہی ایک غار میں رکھ دیا۔ پھر جب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت خضر اللہ کے مقرب بندے مبعوث ہوئے اور اللہ پاک نے ان کو ہر طرح کا علم عطا کیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو غار سے نکال کر شام میں دفنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو حیات جاوداں عطا فرمائی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی ہے، وہ شخص قیامت تک زندہ رہے گا جو ان کے جسد خاکی کو سپرد خاک کرے گا۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی طویل عمر اور موت نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے آب حیات نام کے ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اس کو نوش کرے یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جن کو آب حیات تک رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں سے صرف حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو ہی یہ آب حیات نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین جو کہ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین یہ جانتے تھے کہ آب حیات اندھیری غاروں میں ہے جہاں 362 صاف پانی کے کنویں بھی ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے لشکر میں سے 361 ذہین اور ہوشیار لوگوں کو چنا اور ان کا سربراہ حضرت خضر علیہ السلام کو بنا دیا۔ اس طرح 362 لوگوں کا لشکر
اندھیری غاروں میں گیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک مچھلی دی گئی اور ان لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائیں اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی دکھائیں۔ کافی لمبے سفر اور مشکلات کے بعد یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب وہ تمام لوگ واپس آئے تو ان کے بادشاہ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اپنی اپنی مچھلی جمع کروا دیں۔ تمام لوگوں نے اپنی مچھلیاں ان کے سامنے ظاہر کر دیں سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے، کہ ذوالقرنین نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں داخل ہوا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے اسے پانی میں پکڑنے کی بہت کوشش کی، میری کوشش رائے گاں گئی۔ ذوالقرنین نے کہا وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہیں گے اور آپ علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کا تحفظ فرمائیں، ہمیں ہر قسم کے فتنے سے دور رکھیں۔ اے اللہ پاک دولت ایمان کو لوٹنے والے تمام فتنوں کا کلا کما فرما دیجئے اور ہمیں ایمان اور سلامتی والی خوشحال زندگی عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔